قرآن کا ہم پر حق ہے، قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں منہ جھانک کر یہ دیکھنا ہے کیا ہم قرآن کا وہ حق ادا کرتے ہیں؟ اور یہ بات کوئی ویسے نہیں ہے، قرآن اللہ کے حضور اللہ سے بندے کا جو اس پر حق ہے وہ مانگے گا، خود قرآن اس پر گواہ ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور سارے معاملات جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سبق کے لیے عرض کروں، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ آپ انتہائی نیک، پارسا، متقی، اللہ کا قرب رکھنے والے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ اپنی جو زندگی ہے اس میں اکثر اوقات، اکثر وقت اپنا اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اوراد و وظائف میں درود پاک بھی آتا ہے، قرآن کے الفاظ بھی آتے ہیں، آیات بھی آتی ہیں، حدیث بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا۔ معاملہ کیا ہوا؟ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سو گیا، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی اور کرم فرمایا۔ خواب میں حضور نے مہربانی اور کرم فرمایا، اللہ کرے یہ مہربانی اور کرم سب پر ہو، آمین آمین۔ حضور خواب میں تشریف لائے تو امام فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور چند باتیں عرض کی۔ حضور آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا ابو الحسن تم نے میرا قرآن چھوڑ دیا ہے اور اپنے اوراد و وظائف پڑھتے ہو، تم نے میرا قرآن چھوڑ رکھا ہے اور اپنے اوراد و وظائف پڑھتے ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی ساری زندگی، سارے اوراد و وظائف اور سارے مشاغل چھوڑ دیے اور کوشش یہ کرتا رہا کہ 5 منزلیں قرآن ہر روز پڑھوں۔ 5 منزلیں کتنی بنتی ہیں قاری صاحب؟ یہ 20 پاروں سے زیادہ بنتی ہے منزل، 20 پاروں سے زیادہ۔ نام تو ہم لے لیتے ہیں، فلاں شخص امام ہے، فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، فلاں شخص بڑا کامل ہے، فلاں شخص کو اللہ نے بڑا کمال دیا، مگر اس کمال کے پیچھے جو بات ہوتی ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ پھر اللہ نے جتنا آپ کو کمال عطا کیا، رسول اللہ کی محبتیں جتنی آپ کو نصیب ہوئیں، ان سب کے پیچھے اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ کوشش کی کہ پوری عمر قرآن کی 5 منزلیں کم از کم روزانہ تلاوت کروں، قرآن پڑھوں۔ میرے حساب میں، میرے خیال میں صرف وضو اور نماز کا وقت باقی بچتا ہے، باقی سارا وقت قرآن پڑھنے کے لیے بچتا ہے، باقی سارا وقت قرآن پڑھنے کے۔ 22 پارے جس نے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں پڑھنے ہوں، اب یہ دیکھ لیں اللہ رب العزت نے اس شخص کو کتنا کمال عطا فرمایا۔ لیکن سبب کیا ہے؟ قرآن۔ سامعین محترم، اللہ کے قرآن سے نسبت، اللہ کے قرآن سے تعلق، اللہ کے قرآن کو پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ باقی سارے کام ہم سمجھتے ہیں فرض ہیں، کھانا فرض ہے، پینا فرض ہے، سونا فرض ہے، اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کے پاس جانا، یہ ساری باتیں۔ لیکن قرآن جو پڑھنا فرض ہے، قرآن جو سمجھنا فرض ہے، اس فرض کی طرف کون جائے گا؟ اس کے پاس کون جائے گا؟ اور یہ یاد رکھیے، قرآن کریم فرقان مجید کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اشارتاً کی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، کہ اگر مسلمان ہے اور مرد ہے تو پھر قرآن میں غوطے کھانا۔ پانی میں جب غوطہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پورا آدمی جب پانی میں ڈوب جائے اس کو کہتے ہیں غوطہ کھانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا جسم، تمہاری عمر کا زیادہ حصہ، زیادہ وقت کہاں صرف ہو؟ قرآن میں۔ کہاں صرف ہو؟ قرآن میں۔ باقی ہر چیز کے لیے ہم محنت کرتے ہیں،
دنیا جہان کی قوت اور زور لگاتے ہیں، مگر اللہ کے قرآن سے ہم دور رہتے ہیں۔